بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اگلا جو سبق آئے گا اس میں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ تو پہلے جو تھا وہ یہودیوں کے بارے میں تھا، یہودیوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی، ان کو کہا گیا کہ اپنا غرور و تکبر چھوڑو، جس نبی کی حقیقت تم پر واضح کر دی گئی ہے تورات و انجیل میں، اس کو سچا نبی برحق مان کر اس پر ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ ناشکری قوم تھی، سابقہ انبیاء اکرام کے ساتھ بھی وہ غلط رویہ اختیار کرتی رہی، تو انہوں نے وہی رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں ڈرایا، دیکھو مرنے کے بعد سب نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی بدلہ لے کر فدیہ لے کر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اگر کسی کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہو تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر غور کر کے اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، اور ہوئے بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ آج کے درس میں بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر ذکر کیا، اس کے بعد اصل مقصد جو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد بیان کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اصل چیز یہ بیان ہوگی۔ لیکن اس کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ان کا واقعہ بھی آ جائے گا تاکہ تمہید کے ساتھ آگے بات تسلسل کے ساتھ چلتی رہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کم از کم آج تھوڑا بہت تعارف پیش کر دوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب امتحان لیا۔ ابتلا یبتلو کا معنی ہوتا ہے کسی کو آزمائش میں ڈالنا، امتحان لینا، پرکھنا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں، باتوں سے مراد صرف منہ کی باتیں نہیں، یعنی چند امور میں، چند کاموں میں ان کو پرکھا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب امتحان میں کامیاب کوئی ہوتا ہے تو اس کو اعزاز دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی دستور ہے، اس کو گولڈ میڈل دے دیتے ہیں یا کوئی بھی ٹرافی وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب انہوں نے امتحان میں، جب ابراہیم علیہ السلام پورے ہو گئے، انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے امام بناؤں گا تمام لوگوں کا، یعنی پیشوا اور رہنما بنا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی بنا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہر مذہب والے کہتے ہیں وہ ہمارا ہے۔ یہودی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اپنی نسبت انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں، عیسائی وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی اپنی نسبت ادھر جوڑتے ہیں، مسلمان وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی اپنی نسبت ادھر جوڑتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو مذہب بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے اور اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ برہمن، ہندوؤں کا پہلے مذہب جو تھا وہ برہمن کہلاتے تھے، پھر اس کے بعد یہ بدھ مت میں تبدیل ہوا، پھر بدھ مت سے ہندوازم میں تبدیل ہوا، پھر ہندوازم سے سکھ میں تبدیل ہوا، تو یہ چینجنگ بعد میں ہوتی رہی۔ اصل جو تھے وہ برہمن تھے، برہمن ابراہیم علیہ السلام سے بنے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین والے، وہ اپنے آپ کو سچا مذہب سمجھتے تھے، اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں تھے۔ وہ تعلیمات کیا تھی وہ آگے چل کے آ جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کیسے کفر اور شرک کے مخالف تھے، ان جیسا تو کوئی مخالف نبی گزرا ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں تجھے تمام جہان والوں پر، تمام انسانوں پر تجھے امام بنا دوں گا، تو واقعی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، تو تمام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل دیا گیا ابو الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے ابا۔ تو جب اتنا بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کو ملا تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، خوشی میں آ کر دعا مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ اعزاز میری اولاد کو بھی دے دے، یعنی وہ بھی ہمیشہ کے لیے امامت کے منصب پر فائز رہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، نہیں یہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔
ظالم سے مراد یعنی گناہگار، فاسق، فاجر لوگ، یعنی جو میں نبوت کا سلسلہ تم میں چلاؤں گا یہ نبوت فاسق و فاجروں کو نہیں ملے گی. نبی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس نے کبھی بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہوا ہی نہیں ہوتا. تو یہاں امامت سے مراد نبوت ہے. نبوت میں انہی کو دوں گا جنہوں نے کبھی زندگی بھر کفر و شرک اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہوگا. وہ انبیاء ہی کی جماعت ہے، انہی کے لائق ہے. اچھا آگے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے. پہلے مختصر سا ایک تعارف سن لو، اگر وقت نے ساتھ دیا تو اور بھی تفصیل بتا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کب ان کی پیدائش ہوئی، کیا تھا کیا نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں. جیسے جیسے کوشش کروں گا جیسے جیسے انبیاء اکرام کے تذکرے آئے تو ان کا مختصر تعارف بھی کرا دوں. موسیٰ علیہ السلام کا میں نے اس وجہ سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کرایا، ان کا سورہ طٰہٰ کے اندر واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا تو وہاں پر تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا. اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں پہلے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے، اس وجہ سے ان کا تعارف اس ترتیب سے چلے تو زیادہ اچھا لگے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، یہ تینوں مسلمان تھے. چوتھا تھا کنان، وہ کافر تھا، وہ کفر پر مرا. اولاد چاروں سے چلی ہے. ابراہیم علیہ السلام حضرت سام کی اولاد میں سے، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، مسلمان تھے، ان کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام. سام کا بیٹا ہے تارخ اور آزر، اور بھی ہیں جو ہماری گفتگو سے جو منسلک ہیں وہ یہی ہیں، اس وجہ سے میں انہی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. تارخ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا ابراہیم. اور آزر کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا ناحور اور ایک کا نام تھا ہاران. مجھے لگتا ہے پاکستان کا جو ضلع ہے نا خاران، شاید وہ بھی ہاران ہی کا بھائی ہو. تو ہاران یہ تارخ کے اس کے آزر کے بیٹے تھے. پھر جو ہاران تھا اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. ہاران کا جو لڑکا تھا اس کا نام تھا لوط علیہ السلام، جو اللہ کے نبی ہیں. اور جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نام ہے سارا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد میں بیوی بنی ہے. ابراہیم علیہ السلام اصل میں رہنے والے تھے عراق کا ایک شہر تھا عر، بابل کا علاقہ تھا. عراق کو پہلے بابل کہا جاتا تھا. تو عر کا علاقہ غالباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل اس کا نام ہے تل ابیب، لیکن تل ابیب علیحدہ ہے، وہ دور ہے. یہ تقریباً نینوا، موصل جو شہر ہے عراق کا، وہاں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے. آج کل اس کا نام موصل ہے. نینوا وہاں کا علاقہ ہے جہاں یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو ان دونوں علاقوں کے درمیان میں یہ عر کا علاقہ ہے. یہ بغداد سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جس زمانے میں ولادت ہوئی وہ زمانہ تھا کلدانیوں کا. کلدانی لوگ وہ علم و ہنر کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. تعلیم ان کے اندر بہت زیادہ تھی. علم سائنس اور کیمسٹری اس کے تو وہ ماہر تھے. اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جادو کا بھی علم تھا. ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. جو سورج ان کا خدا تھا لیکن وہ بادشاہوں کے لیے تھا، صرف بادشاہ اس کی پوجا کریں گے، عوام نہیں کر سکتی. پھر جو اس سے کم درجے کے لوگ تھے وہ چاند کی پوجا کرتے تھے. پھر جو اس سے کم درجے کے لوگ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. جو امیر لوگ تھے وہ قطب شمالی میں ایک اب بھی ستارہ، قطب شمالی میں اب بھی ایک ستارہ چمکتا ہے. اگر انسان کعبے کی طرف رخ کر کھڑا ہو نا تو اس کے دائیں کندھے کی، ہمارے یہاں بر صغیر میں بالکل دائیں کندھے کی سیدھ میں ہوتا ہے، تو اس طرف شمال کی طرف، تو وہ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اور اس طرف 7 ستارے اور تھے جس کے تمام لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اس کے لیے انہوں نے اپنے مندر بھی بنائے ہوئے تھے ان دیوتاؤں کے لیے. پھر ان ستاروں کی وہ پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس کے اندر ارواح یعنی روحیں ہیں، نیک روحیں بھی ہیں، بد روحیں بھی ہیں. بد روحیں ہمیں نقصان دیتی ہیں. جب بھی کوئی دنیا میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، وہ بد روحیں ناراض ہو جاتی ہیں تو وہ لاتی ہیں. پھر ان کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ بھیٹ چڑھایا کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے، نذرانے دیا کرتے تھے تاکہ وہ روحیں بھی راضی رہیں. اور جو پاک روحیں ہوتی تھی، اچھی روحیں ہوتی تھی، وہ ان کے اوپر خوشحالیاں لایا کرتی تھی. جتنی خوشخبریاں، خوشحالیاں ہوتی تھی وہ لایا کرتی تھی ان کے عقیدے کے مطابق. وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ناچ گانا، رقص و سرور کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ کلدانی کہلاتے تھے. اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت
نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کنان کی نسل میں سے، اس کی نسل کچھ مسلمان بھی تھی، کنان کی خود کافر تھا، اس کی نسل میں سے نمرود بادشاہ جو تھا وہ کنان کی نسل میں سے تھا. وہ اس وقت بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلایا کرتا تھا، اور اس کی سلطنت اس زمانے کے لحاظ سے بہت وسیع تھی، بہت وسیع. میں ایک مرتبہ نیٹ پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ وہیں کے اسی علاقے کی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو محکمہ آثار قدیمہ والوں نے کھدائی کر کر کے پرانے زمانے کے ہزاروں سال پرانے وہ جو مکانات اور وہ گھر بنے ہوئے محلات نکالے. دیکھ کر عقل حیران ہو رہی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کس ترتیب سے بنائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی انجان آدمی اس میں چلا جائے تو وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جائے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. یعنی وہ اس طرح گھر کی ڈیزائننگ کرتے تھے کہ نیا آدمی اگر گھر میں آئے، کوئی داخل ہو، کوئی دشمن نقصان دینے کے لیے آئے، اول تو وہ نقصان دینے کے لیے اپنے ہدف تک پہنچ نہیں سکے گا، اگر پہنچ بھی گیا تو وہ نکل نہیں پائے گا، انہیں بھول بھلائیوں میں وہ گھومتا رہے گا. لیکن وہ بھول بھلائیاں بھی ایسی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی کہ دیکھ کر بندہ آشش کر اٹھے. تو آثار قدیمہ کے وہ گھر اس طرح کے بنے ہوئے لگ رہے تھے جیسے ہمارے یہاں سندھ میں مونجو داڑو کی کھدائی ہوئی تو اندر سے نہیں وہ گلیاں نالیاں مکان نکلے، اس طرح کے تھے. بہرحال تو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ کوئی میری سلطنت کو الٹ رہا ہے. تو اس نے اپنے جو دربار کے نجومی تھے، کاہن تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے بات رکھی بھی میں نے اس طرح خواب دیکھا، مجھے تعبیر بتاؤ. تو ان معبروں نے تعبیر دی. انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ تیری سلطنت کو الٹنے کے لیے ایک لڑکا پیدا ہوگا. حالانکہ وہ ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اس بادشاہ نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی، کوئی کسی سے نہیں ملے گا تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور جو ہو گئے ہیں بچے پیدا ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے. تو تاروخ تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا تھا، یعنی جو سگا باپ تھا. لیکن جو چاچا تھا آزر، اس نے کہا نہیں، پیش نہیں کرو، اس کو رہنے دو. وہ بیچ میں آڑ بن گیا. اس نے پھر اپنے بیٹے ہاران کو ابراہیم علیہ السلام دیے کہ اس کو بچانے کی کوشش کرو. تو ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اماں تھی، انوشا نام آتا ہے اس کا، اس کو لے کر دور جنگل میں بیابان میں ایک پہاڑ تھا، وہاں غار تھا، اس کے اندر وہاں پر چھوڑ کر آ گئے. ہاران روز ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا، لیکن ان کو آبادی سے اتنا دور رکھا تھا کہ وہاں کسی کی پہنچ نہیں ہوتی تھی، تاکہ بادشاہ کے جو قتل کا آرڈر ہے بچوں کا اس سے یہ بچا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 مہینے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 12-13 سال تک وہیں رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، رشد و ہدایت کو پہنچے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے سوال کرنے لگے، اماں تیرا خدا کون ہے جس نے تجھے وجود بخشا، جس نے تجھے پیدا کیا، یہ اتنا نظام چلا رہا ہے، وہ کون ہے تیرا خدا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میرا خدا تو تیرا ابا ہے جو مجھے روزی روٹی دیتا ہے، میری کفالت کرتا ہے، مجھے پالتا ہے. یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی تھوڑی سمجھ آئی نا بچے میں، سمجھ کب آتی ہے؟ 7-8 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت اور حکمت عطا کر دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے جیسے رشد یعنی 8-10 سال کی عمر کو پہنچے تو حکمت سے بھرپور باتیں کرنے لگ گئے تھے، اتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کر دی تھی. تو کہنے لگے اماں تیرا خدا کون ہے؟ وہ کہنے لگے تیرا ابا، وہی مجھے روزی روٹی دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا میرے ابا کا خدا کون ہے؟ تو کہنے لگے بیٹی تیرے ابا کا خدا جو ہے وہ جو بادشاہ ہے وہ ہے، وہ اس کو روزی روٹی دیتا ہے، تیرا ابا اسی کے پاس ملازمت کرتا ہے. کہنے اچھا بادشاہ کا خدا کون ہے؟ یعنی کہ سورج ہے، شماس، شماس شمس کو کہتے ہیں یعنی سورج. کہنے لگے اچھا باقیوں کا خدا کون ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا یہ ستارے ہیں. اچھا ستارے ہیں تو دکھاؤ نا مجھے تو نظر نہیں آ رہے. ماں کہنے لگی بیٹا رات ہونے کا انتظار کرو، جب رات ہوں گے میں دکھا دوں گی. تو ابراہیم علیہ السلام جب رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے اماں کون سا ستارہ ہے ہمارا خدا؟ تو ماں نے بتایا بیٹا یہ ستارہ ہمارا خدا ہے. اماں یہ صبح کو یہ گم ہو جاتا ہے، تو جو گم ہو جائے یعنی دن میں ہمیں خدا کی ضرورت ہے، دن میں ہمیں نظر نہیں آتا، میں تو اس خدا کو نہیں مانوں گا، میں تو اس خدا کو نہیں مانوں گا کہ رات رات میں ہماری رہنمائی کے لیے چمک رہا ہے، جب دن ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہے اس کی، اس وقت یہ غائب ہو جاتا ہے، میں کیسے اس کو خدا مان لوں؟
تو ماں کہنے لگی اچھا بیٹا تو اس کو نہ مان، تو چاند کو مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند میں غور و فکر کیا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی میں گمراہ ہو جاتا، کیوں چاند بھی تو دن کے وقت غائب ہو گیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود نے سوچا کہ یار یہ ہو نہ ہو سورج سب سے بڑا ہے، یہ سب کو چمکاتا ہے، خدا یہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، یہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، میں صرف اسی ذات کو پکارتا ہوں جو نہ کبھی غروب ہوتی ہے نہ کبھی طلوع، ہر وقت بندوں میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس ذات کو مانتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو درست پیدا کیا ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے، بغیر نظام کے کوئی چیز نہیں چلتی، اور نظام چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے، بس میں اس ہستی کو اپنا رب مانتا ہوں۔ یہ ہے کامل عقل کا استعمال کرنا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہیں سمجھایا، جس معاشرے میں انہوں نے جنم لیا ہے وہ کفر و شرک کا معاشرہ ہے، ہر طرف بت ہی بت ہے، کوئی خدا کو ماننے والا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام واحد وہ ہستی ہیں جو اپنی عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی تو ذات ہے، جو ذات ہے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ یہ بیٹا تو الگ ہی راستے پر چل رہا ہے، تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئی، تارخ کو آ کر کہنے لگی کہ اس کا عقیدہ تو دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی تو یہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں نقل فرمائی ہے، وہاں پر جب آئے گا وقت تو وہاں بتلا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ابا کہنے لگا بیٹا تو ان خداؤں کو کیوں نہیں مانتا جو ہمیں آج تک پالتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، تو میں نے سنا ہے تو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا تو کیوں ان کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، میں تیرے پاس رب کی طرف سے ایک علم لے کر آیا ہوں، تو اس کی اتباع کر، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اے میرے ابا تو شیطان کے کہنے پہ نہ چل، وہ تجھے گمراہی میں دھکیل دے گا۔ تو ابا جان ناراض ہو گئے۔ ابا جان کہنے لگے کہ ابراہیم اگر تو اس طرح ہی حرکتیں کرتا رہا تو یاد رکھ میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، یعنی جان سے مار ڈالوں گا، میرے معبودوں کو برا نہ کہہ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے معبودوں کے بارے میں مجھے ورغلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک گھر میں بات تھی، باہر نہیں نکلی تھی۔ باہر کب نکلی کہ اسی دوران میں قوم کا میلہ لگا، اس میلے میں پھر مندروں کو بھی سجایا گیا، مندروں پہ نظر و نیاز بھی چڑھائے گئے، کھانے بنا بنا کے بتوں کے آگے رکھے گئے، کچھ بت پتھر کے تھے، کچھ بت لکڑی کے تھے۔ ان مندروں کو ہیکل کہا جاتا تھا، یہ ہیکل سلیمانی، یہ وہ چیزیں جو یہودیوں میں بھی مشہور ہیں، اصل میں ان مندروں کو پہلے ہیکل کہا جاتا تھا۔ تو وہ بڑا ہیکل جو تھا اس کے اندر بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم ساری جشن منانے کے لیے میدان میں تھی، پھر میدان میں خطبہ وطبہ ہوتا ان کا، ان کے مذہب کے مطابق، وہاں سے پھر میلہ ختم ہوتا تو پھر وہ مندر میں آتے پوجا کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ سارے تو وہاں گئے ہوئے ہیں، تو میں دیکھوں تو صحیح آج معبودوں کا کیا حال ہے۔ جب اندر گئے تو دیکھا وہاں کھانوں کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بتوں کے آگے کھانے سجے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جا کر ان بتوں کو کہنے لگے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ نا، یہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کھاؤ کھانا، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اب ان کی طرف سے آگے سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ تو نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے، پھر جب میری بات کا جواب نہیں دے سک رہے مجھے نفع نقصان بھی نہیں دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا، وہ جو لکڑی کے بت تھے کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کی گردن کاٹی، سارے مندر میں تباہی مچا دی، اور پھر سوچا اب کیا کیا جائے۔ تو کلاڑا اٹھا کر جا کر وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں جا کے ٹانگ دیا، اس کے کندھے پہ ٹانگ دیا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ قوم کا میلہ ختم ہوا، جب ادھر آئے تو ادھر جو دیکھا یہ تو مندر کی تباہی مچی ہوئی ہے، وہ ہلچل مچ گئی، یہ کس نے کیا، کیسے ہوا کیسے ہوا کیسے ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے راز فاش کر دیا، کہنے لگے ایک لڑکا ہے ابراہیم، ہم نے سنا ہے وہ اکثر کر کے بتوں کی مخالفت کیا کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے اسی نے کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو، کارندوں کو بھیجے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب
دربار میں حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے، مجمع کے سامنے لاؤ تاکہ پتہ چلے یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو مجمع کے سامنے لایا گیا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اب بادشاہ کیسا آرڈر جاری کرے گا اس کے بارے میں۔ جب کھڑا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ پوچھنے لگا یہ کس نے یہ ظلم کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ ان کے بڑے سے پوچھو نا، جس کے گلے میں کلہاڑی ٹنگی ہوئی ہے اس سے پوچھو کس نے کیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور وہ شرم کی وجہ سے اس نے سر جھکا لیا۔ وہ جو پجاری تھے مندر کے وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا جب تم خود کہہ رہے ہو نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو یہ ہمیں نفع دیں گے ہمیں نقصان دیں گے، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کیا اس کو جیل ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ معاملہ رفع دفع تو کرنا تھا نا، یہ تو بات گلے پڑنے والی ہو گئی۔ اب بتوں سے پوچھیں، بت بولیں گے نہیں، لوگ کہیں گے ہاں یار جو بول نہیں سکتا وہ تو نفع نقصان بھی نہیں دے گا۔ تو بادشاہ نے پھر یہ نعرہ لگوایا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلاتے ہیں، تم سب میرا ساتھ دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لوگ ویسے جاہل ہوتے ہیں، اکثریت ہمیشہ جاہلوں کی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے ہاں جی یہ صحیح ہے۔ تو بادشاہ نے پہلے ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو بلایا، کہا یہ کس سن میں پیدا ہوا تھا؟ کہا فلاں سن میں۔ کہا اس سن میں تو میں نے پابندی لگائی تھی کوئی لڑکا پیدا نہ ہو جو ہو میری عدالت میں پیش کیا جائے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا کہنے لگے جی میں تو پیش کرنا چاہتا تھا لیکن ہاران وہ اس کو بچا کر جو ہے نا غار میں لے گیا تھا۔ تو بادشاہ نے ہاران کو بھی گرفتار کرایا، دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد اس نے بادشاہ نے کہا ان کو ایسی سزا دیں گے دنیا دیکھے گی۔ اس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، بہت بڑا گڑھا کھدوایا، اس کے اندر بہت ساری لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، اب اس کے آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی اس کی تپش دور دور تک پھیل رہی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، یعنی ایک گلیل کی طرح کوئی انہوں نے آلہ بنایا، اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اندر آگ میں پھینکا گیا، اور ہاران کو بھی پھینکا گیا۔ ہاران کو پھینکا گیا، وہ تو جاتے ہی جل کر کوئلہ ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں زندہ اور سلامت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ اگلا بیمار ہو جائے، ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی، ایسی ٹھنڈ جو برداشت کر لے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلانے کا حکم اس وقت واپس لے لیا تھا۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ٹہل رہے ہیں، زندہ نکل کر آ گئے، لیکن ان کو اپنے علم کے اوپر اتنا ناز تھا کہ وہ پھر بھی ان کو سچا ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ ایک آدمی بھی ان میں سے ایمان نہیں لایا، اتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ یہ زندہ نکل آیا، یہ تو پھر یہاں پر لوگوں کے عقیدے اور خراب کر دے گا، متنفر کر دے گا، تو پھر اس نے قتل کرنا چاہا۔ تو پھر اس کے وزیروں مشیروں نے کہا کہ قتل نہ کرو، جس کو آگ نہیں جلا سکی اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی قوت اور طاقت ایسی ہے جو کل تجھے بھی نقصان دے سکتی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو اور اس کو کہو بس ہمارے ملک میں نہ رہے، یہاں سے چلا جائے، کہیں بھی اور چلا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے نکلے، اس وقت جوان تو ہو چکے تھے، اپنی بیوی سارہ اور اپنے سالے اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھتیجا لگا کہ وہ نکا بھتیجا لگا نا، چاچے کی اولاد میں سے ہوا نا، کزن چچا زاد بھائی لوط علیہ السلام کو، ان کو لے کر وہ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف چلے۔ مصر کیونکہ ایک زرعی زمین تھی تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مصر کو زیادہ ترجیح دی۔ جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر اس وقت فراعنہ کی حکومت تھی، یہ ایک سامی خاندان تھا، ان کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے وہاں بادشاہ نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ اس علاقے میں جو بھی عورت پہلی دفعہ داخل ہوگی، اگر وہ کسی کی بہن ہے
تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر وہ کسی کی بیوی ہے یا اور کوئی بھی رشتہ ہے اس کا, وہ ایک رات کے لیے بادشاہ کے پاس رہے گی. تو ابراہیم علیہ السلام جب اس ملک میں داخل ہوئے ہیں تو میاں بیوی دونوں کو پکڑ کر جب بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے جب بی بی سارہ کا حسن دیکھا تو بادشاہ تو چتا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ تیری کیا لگتی ہے, میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا یہ میری بہن ہے. بظاہر یہ یوں لگتا ہے جیسے جھوٹ بولا, لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ قائم کیا ہے ہم مسلمانوں کا. انما المؤمنون اخوۃ, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تمام مسلمان مرد آپس میں بھائی ہیں. تو عورتیں کیا ہوئی, بہنیں. مذہب کے لحاظ سے بہن ہے, اگرچہ لفظ ایسا ہے اس کے دو معنی نکلتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت استعمال کیا. وہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ پریشانی کے عالم میں ایک ایک نبی کے پاس جا رہے ہوں گے کہ ہماری سفارش کر دو اللہ کے حضور تاکہ حساب و کتاب شروع ہو. تو ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, نہیں نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے تو اپنی فکر ہے, مجھے تو اپنی فکر ہے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لی تھی, جنت میں وہ درخت کھا لیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا, مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو اللہ مجھے پکڑ لے, میں نہیں کچھ بھی کر سکتا. تو لوگ کہیں گے کس کے پاس جائیں, تم فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ. تو کرتے کرتے جب ابراہیم علیہ السلام کا کہا جائے گا تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہی عذر پیش کریں گے, کہیں گے نہیں میں نے اس وقت بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ سارا میری بہن ہے, حالانکہ وہ میری بیوی تھی. ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ ادا اچھی نہ لگی ہو, آج میری پکڑ ہو جائے گی, میں نہیں کرتا سفارش, تم کسی اور کے پاس جاؤ. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, پھر ہمارے نبی کے پاس آئیں گے جب, تو پھر ہمارے نبی اس وقت کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی. اللہ اکبر. تو اگرچہ ذو معنی لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, لیکن یہ کہ معنی اس کا ایک تو یہ بھی نکلتا ہے حقیقی بہن ہونا, اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی لحاظ سے بہن قرار دیا ہو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میری بہن ہے, اب بادشاہ کو اپنے اصول کے مطابق اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن بی بی سارہ کا حسن اتنا تھا کہ بادشاہ چھوڑنے کو تیار نہ ہو, کہنے لگا نہیں اس کو پھر بھی رکھوں گا. جب رات کے وقت اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو اس کو ایک منہ پر غیب سے ایک چماٹ لگا بادشاہ کو. اس نے سمجھا شاید میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. دوسری دفعہ جب اس نے قریب آنے کی کوشش کی تو پھر ایسا زور کا اس کو جھٹکا لگا کہ جس کی وجہ سے اس کے آدھے دھڑ پر فالج آ گیا. وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے جو میرا نقصان کر رہی ہے. تو بادشاہ اسی وقت بھی بی بی سارہ کے پاس آ کر اس نے معافی مانگی. نہ صرف معافی مانگی, پھر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو. بی بی سارہ نے بتایا کہ وہ میرا شوہر ہے اور وہ نبی ہے اللہ کا. تو پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی بی بی سارہ کو نوکرانی بنا کر تحفے میں دی. یہ میری سگی بیٹی ہے, یہ تو لے جا, یہ ساری زندگی تیری خدمت کرے گی. وہ کون تھی؟ بی بی ہاجرہ. پھر بی بی سارہ نے, بی بی ہاجرہ اپنی خوشی کے ساتھ, اس وقت بی بی سارہ کی عمر تھی تقریباً 18-19 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی 75 سال, سمجھے. تو بی بی سارہ نے ہاجرہ کا نکاح خود اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام سے کیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئی, دونوں بے اولاد, دونوں میں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک مصر میں آ کر آباد ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے نکلو, ملک شام چلو. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے ملک شام جانے کے لیے, تو مشرقی اردن میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور لوط علیہ السلام کو کہا تم یہیں جوردان کے علاقے میں ٹھہر جاؤ, جہاں آج کل بحیرہ مردہ سمندر جس کو کہا جاتا ہے, اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا. وہاں کی لوگ بڑے مہذب تھے, بڑے تعلیم یافتہ تھے, بہت عقل و شعور والے تھے, لیکن ان کے ساتھ جتنا عقل و شعور آ جائے تو پھر مستی بھی زیادہ ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو زیادہ علم والے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں عجیب. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے جہان میں ایک برائی کو رواج دیا. وہ کیا تھا؟ لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث کیا, ان کو اس حرکت سے روکو, اس گناہ سے روکو. باقی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کو اور ہاجرہ کو دونوں کو لے کر ہیبرون کا علاقہ ہے, آج کل یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے, اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے. وہاں پر پھر بی بی ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام. بی بی سارہ اس وقت بے اولاد تھی.
پھر بی بی سارہ کے دل میں ایک خیال آنے لگا کہ میں اس کی سوکن ہوں، وہ اولاد والی، میں بے اولاد، تو دل میں ایک حسد نہ آ جائے. تو ان کی چاہت تھی کہ بی بی ہاجرہ کو مجھ سے جدا کر دیا جائے، ہم دونوں کٹھی نہ رہیں سوکنے. اللہ تعالیٰ کو بی بی سارہ کی یہ چاہت بھی پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام دنیا میں پہلی دفعہ انسان کے روپ میں جب آئے ہیں، وہ یہاں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک انسان آیا ہے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو لے کر ایک وادی کی طرف چلو، جہاں میرا گھر ہے اس کو آباد کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ ہماری منزل؟ کہا بس چلو میں چلتا ہوں، میں خود ہی دکھاتا جاؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کو وہیں چھوڑا اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلے. جس بستی پر بھی گزرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام جبریل امین سے پوچھتے تھے کہ یہی ہماری منزل ہے؟ جبریل کہتے تھے نہیں، آگے آگے. 1 مہینے کا سفر پیدل طے کر کے پھر ایسی وادی میں آ کر پہنچے ہیں جو چاروں طرف پہاڑ تھے، کالے پہاڑ، بنجر ویران زمین تھی، دور دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور درمیان میں ایک ٹیلا سا تھا. جب وہاں پر پہنچے ہیں تو جبریل علیہ السلام اس ٹیلے پر آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں پر ہمیں بنیادیں اس زمانے میں اٹھانی پڑیں گی. لیکن وہ وادی ایسی بنجر تھی کہ وہاں پر ہو کا عالم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو رہا تھا اس وادی کو دیکھ کر. یہ آج کل تو ہمیں مکہ کی سرزمین کعبہ کی بہت اچھی لگتی ہے، پہلے یہ کیا تھا؟ 4 پہاڑ تھے، ایک تھا جبل ہند، ایک تھا جبل ابی قبیس، ایک تھا صفا، ایک تھا مروہ. ان 4 پہاڑوں کے بیچ میں یہ جگہ تھی. اب آپ اندازہ لگائیں، کالے پہاڑ، کالے پتھر، رات کا وقت، ہو کا عالم، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں چھوڑ کر تم چلو واپس ملک شام. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جاتے ہی ایک کھجور کے پتوں کا، یعنی کوئی چھپرا سا ایسے بنا کر دیا اپنی بیوی اور بچے کے لیے، اور خود وہاں سے اونٹ پر سوار ہوئے اور جانے لگے. تو پیچھے پیچھے بی بی ہاجرہ دوڑتی ہوئی گئی. کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اس علاقے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کوئی بھی جواب دینے کا، یہاں تک کہ وادی قدید تک چلے گئے. یہ وادی قدید کعبے سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے. بی بی ہاجرہ وہاں پر بچے کو چھوڑ کر پیچھے پیچھے جا رہی تھی. تو وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھر خود ہی کہنے لگی کیا تو خود جا رہا ہے یا تیرے رب نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے. پھر بی بی ہاجرہ نے کیا تیرے رب نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اشارے سے سر ہلایا، ہاں. پھر کہنے لگی بس اب آپ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھو جو پیچھے چل کر آ رہی تھی نا، یہ بیوی کی محبت تھی شوہر کے ساتھ، وہ کھینچ کر لائی تھی. جب جواب ملا ہے نا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، پھر بیوی کی محبت نہیں ہے، پھر ایک مومن کی اپنے نبی پر جو ایمان کی محبت ہے وہ غالب آئی ہے. پھر کہا ہے کہ اچھا رب نے حکم دیا ہے، پھر رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کہہ کر واپس آ گئی. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، اسوں کا تھوڑا توشہ کھجور پانی کا دے گئے تھے. 1 دن 2 دن زیادہ چلا. اس کے بعد پھر اس ہو کے عالم میں بی بی ہاجرہ اکیلی، پیاس کی شدت نے جو پکڑا، شاید گرمی کا مہینہ ہوگا، پیاس کے لیے تبھی بندہ بے قرار ہوتا ہے. پھر عرب کی گرمی ہمارے سکھر کی گرمی سے زیادہ ہے. تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکلتی، پھر بچے کا خیال آتا، پھر دیکھنے کے لیے آ جاتی، پھر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکلتی. تو کبھی کوہ صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ پر چڑھتی تھی. پہاڑ پر چڑھنے کا کیوں بار بار کر رہی تھی؟ پہاڑ سے اترتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی، پھر اس طرف والے پہاڑ پر صفا پر چڑھ جاتی، وہاں اترتی، پھر بچے کو دیکھتی، یہاں بچہ ہے، پھر مروہ پر چڑھ جاتی. دیکھ کیا رہی تھی؟ پہاڑ پر چڑھ کر دور دور تک دیکھ رہی، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، شاید کوئی جاندار نظر آ جائے، شاید کوئی پرندہ ہی نظر آ جائے جس سے پتہ چلے کہ پرندہ جس جگہ پر اتر رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی حیاتی کے آثار ہوں گے، کچھ کھانا یا پینا وہاں سے مل جائے گا. لیکن ان کو 7 دفعہ چڑھی ہیں، 7 دفعہ اتری ہیں دونوں پہاڑوں پر، کہیں پر بھی کوئی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آیا. بالآخر ہار تھک کر مروہ پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی. ہمت کہاں ہوتی ہے پھر؟ یہ تو آج کل تو انہوں نے پہاڑوں کو ایسے برابر کر دیا، ایسے گیلری بنا دی ہے، بس مزے سے بندہ جائے، مزے سے آئے. اس تصور کو کبھی غور کرو یار. پہاڑی علاقے پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہیں یعنی میں تو ان علاقوں میں رہ کر آیا ہوں. کتنا خطرناک سفر ہوتے ہیں اور کتنے حادثات ہوتے ہیں پہاڑوں پر.
پھر چڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن پہاڑ سے اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. خیر بہرحال پھر ایک عورت ذات اکیلی تنہا، پھر پیاس کی شدت، گرمی، پھر بچے کی طلب اور تڑپ، ماں کی ممتا، سب کچھ. کبھی تصور کرو تو بس دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیسا عالم ہوگا وہ، کیسے انہوں نے بے بسی کے دن گزارے ہوں گے. تو جب یہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو پھر ان کو تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آئے، انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے بچے کے پاس ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا آدمی کھڑا ہے. تو دوبارہ ماں کی ممتا جاگی، فوراً اٹھی اور بچے کی طرف دوڑی. جیسے ہی دوڑی ہیں تو وہ آدمی پہلے ہی اپنا کام کر چکا تھا. آدمی وہاں سے غائب ہو گیا، اور غائب ہوتے وقت بس مٹی کی تھوڑی سی دھول اڑتی ہوئی نظر آئی جہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں تھے. کیا کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام تھے، انسانی روپ میں آ کر کھڑے تھے. جاتے وقت انہوں نے پر مارا ہے اور وہاں سے چلے گئے. جیسے پر مارا تو وہاں سے جوش مارتا ہوا پانی کا چشمہ ابل پڑا. وہ پانی کا چشمہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو وادی کو بھرنے لگ گیا. تو بی بی ہاجرہ کو ڈر لگا ایسا نہ ہو ساری وادی چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ ڈیم کی طرف بھرنا نہ شروع ہو جائے اور ہم اندر ہی ڈوب کر نہ مر جائیں. تو وہ پانی کے اوپر پتھر بھی رکھ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے، اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی زم 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 زم. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رک جا رک جا رک جا. حدیث شریف میں آتا ہے اگر اس وقت بی بی ہاجرہ زم زم نہ کہتی تو آج مکہ میں پوری دنیا کا سب سے بڑا دریا بہ رہا ہوتا. اور اللہ کی قدرت ہے، یہ وہ پانی ہے، کنواں جتنا بھی پرانا دیکھ لو، ایک نہ ایک دن وہ کنواں جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، سانپ بچھو پیدا ہو جاتے ہیں، میںڈک پیدا ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مخلوقات پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ گیسیز اندر ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آخر کنویں کا پانی بند ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہزاروں سال سے کنواں آباد ہے، اب تک نہ اس میں کوئی کیڑا پیدا ہوا، نہ کوئی مینڈک پیدا ہوا، نہ اس میں کوئی کائی اگی، نہ کوئی اس میں کچرا آیا، نہ کوئی اس میں پودا اگا. اور اس میں 5 سوتے نکلتے ہیں اس کنویں میں. سوتا کس کو کہتے ہیں؟ وہ سوراخ کنویں کی دیوار کا جس میں سے پانی اس کنویں میں گرتا ہے. 5 ہیں. ایک بالکل حجر اسود کی سیدھ میں سے نکلتا ہے، اور وہ سب سے بڑا سوتا ہے، وہ فوارے کی طرح نکلتا ہے. قدرتی طور پر اس میں کوئی آٹومیٹک نظام ہے. جب موٹریں چلتی ہیں نا، بڑی ہیوی موٹریں لگائی ہوئی ہیں عرب والوں نے، جب وہ چلتی ہیں تو کنویں کا پانی یکدم نیچے جانے لگتا ہے. جیسے پانی نیچے جانے لگتا ہے تو وہ سوتا اتنے پریشر کے ساتھ چلتا ہے جیسے کسی نے پیچھے سے موٹر چلا دی ہے. اور جب موٹریں بند ہوتی ہیں تو وہ سوتا بند ہو جاتا ہے، خود بخود پانی نکلنا اس کا رک جاتا ہے. اور ایک سوتا بالکل کعبے کی جڑ میں سے نکل رہا ہے، وہ بھی ادھر آ رہا ہے زمزم میں. حدیث شریف میں آتا ہے ان 5 سوتوں میں سے ایک سوتا وہ ہے جو جنت عدن میں سے آ رہا ہے. ایک جنت ہے، اس کا نام ہے جنت العدن. یہ جنت الفردوس سے تھوڑی نیچے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے وہاں سے 2 نہریں پھوٹتی ہیں، ایک فرات اور ایک زمزم. دریائے فرات جو ہے نا وہ بھی جنت کی نہر ہے. اللہ جانتا ہے کہاں سے آتی ہے، اس کے بارے میں کبھی تحقیقات کریں گے. تو بہت سارے لوگوں نے تحقیقات کی بھی ہیں، نیٹ پر موجود ہیں. بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو زمزم والا پانی ہے یہ بھی اس جنت عدن میں سے آتا ہے. کیسے اللہ پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہاں ان کو چھوڑا تو یہاں زمزم کا پانی ان کی حیات کے لیے مل گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے قافلے کا کسی کا گزر ہوا، قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ تھے. انہوں نے دیکھا یہاں پر پانی موجود ہے تو انہوں نے آ کے ڈیرا ڈال لیا. تو بی بی ہاجرہ کہنے لگے بات یہ پانی ہماری ملکیت ہے، اس پر ہم آپ کو حق نہیں دیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. پانی کی وجہ سے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا کہ یہاں پانی ہے، جب پانی ہے تو ہر چیز ہم خود کر لیں گے. تو وہ جب وہاں رہ کر آباد ہوئے اتنے میں اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے. تو وہیں سے قبیلہ جرہم کی لڑکی کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی. وہاں سے پھر نسل چلی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے ہیں. اچھا، تو وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گئے ملک شام میں تو بی بی سارہ کے پاس، تو اس وقت وہاں پر پھر وہ معجزہ ہوا ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. 80 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور تقریباً 75 سال عمر تھی اس وقت بی بی سارہ کی. تو اس وقت فرشتے نے آ کر خوشخبری دی ہے. جو لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. آ کر انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ تمہارے یہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی پیدا ہوگا. یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری مل گئی، پوتے کی بھی خوشخبری مل گئی. اور 80 سال کی عمر میں
بی بی سارا اسی وقت اس کو مینسز آنے لگ گئے. وہ حیران ہو گئی, شرمندہ ہو گئی, مجھے اس حالت میں, اس عمر میں مجھے مینسز آ رہے ہیں. حالانکہ مینسز عورتوں کے اکثر کر کے 40-45 سال کے بعد بند ہو جاتے ہیں. زیادہ جس کی کھینچتان کے بھی اگر کیے جائیں 52-53 سال میں بند ہو جاتے ہیں بالکل. اس کے بعد پھر وہ آئس کہلاتی ہے, یعنی اب اولاد نہیں ہو سکتی اس میں. اولاد والے وہ جو جرثومے ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بی بی سارا کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حاملہ کیا, تو پھر وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق کا بیٹا ہے یعقوب. یعقوب کی پھر جو نسل چلی ہے 11 بیٹوں کی, 12 بیٹوں کی الگ الگ, اسی میں سے پھر یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, 4000 انبیاء بھی انہی کی اولاد میں, بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی کی اولاد میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی آخر الزمان کو, ہمارے نبی کو جو چنا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے چنا ہے. باقی رہی بات اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا. یہ سارے واقعات انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا. یہ مختصر سا تعارف تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے مناسب سمجھا کر دیا جائے, تاکہ بار بار آگے تذکرہ آئے گا تو نبی کا تعارف ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو, دیے عظمتوں کے جلاتے چلو. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.